السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورۃ القصص، آیات 1 تا 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تا سین میم، یہ آیات ہیں ایسی کتاب کی جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے۔ سناتے ہیں ہم تمہیں کچھ حالات موسیٰ اور فرعون کے، بالکل ٹھیک ٹھیک ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے سرکشی کی زمین میں اور تقسیم کر دیا تھا اس کے باشندوں کو گروہوں میں، ذلیل کرتا تھا ایک گروہ کو ان میں سے، قتل کرتا تھا ان کے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتا تھا ان کی عورتوں کو، بے شک وہ تھا مفسد لوگوں میں سے۔ اور ہمارا ارادہ تھا کہ احسان کریں ہم ان پر جو ذلیل کر کے رکھے گئے تھے زمین میں، اور بنائے انہیں پیشوا اور بنائے انہی کو وارث، اور اقتدار بخشے ان کو زمین میں، اور دکھلائیں فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ان کے ہاتھوں وہی کچھ جس سے وہ ڈرتے تھے۔ چنانچہ وہی بھیجی ہم نے موسیٰ کی ماں کو کہ دودھ پلاتی رہ اسے، پھر جب خطرہ ہو تجھے اس کی جان کا تو ڈال دینا اسے دریا میں، اور نہ خوف کھانا اور نہ غم کھانا، یقیناً ہم واپس لے آئیں گے اسے تیرے پاس اور بنائیں گے اسے رسول۔ آخرکار اٹھا لیا اسے فرعون کے گھر والوں نے تاکہ ہو وہ ان کے لیے دشمن اور باعث رنج۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے غلط کار۔ اور کہا فرعون کی بیوی نے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ میرے لیے اور تیرے لیے، اسے قتل نہ کرنا، بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا بنا لیں ہم اسے بیٹا۔ اور وہ بے خبر تھے۔ اور ہو گیا دل موسیٰ کی ماں کا بے قرار، اس قدر کہ قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دے اس راز کو، اگر نہ مضبوط کر دیتے ہم اس کے دل کو تاکہ وہ ایمان لے آئے۔ اور کہا اس نے موسیٰ کی بہن سے کہ پیچھے پیچھے چلتی جا اس کے، سو وہ دیکھتی رہی اسے ایک طرف ہو کر، اس طرح کہ انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اور حرام کر دیے تھے ہم نے موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کے دودھ پہلے ہی۔ یہ حال دیکھ کر کہا موسیٰ کی بہن نے، کیا میں بتاؤں تمہیں ایسا گھرانہ جو اس کی پرورش کر سکے تمہارے لیے، اور وہ ہوں اس کے لیے خیر خواہ بھی۔ اس طرح لوٹا دیا ہم نے اسے اس کی ماں کے پاس تاکہ ٹھنڈی ہو اس کی آنکھیں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تاکہ جان لے کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب پہنچے موسیٰ اپنی بھرپور جوانی کو اور ان کا نشو و نما مکمل ہو گیا تو عطا کی ہم نے اسے حکمت اور علم، اور ایسی ہی جزا دیتے ہیں ہم اعلیٰ اور معیاری کام کرنے والوں کو۔ اور داخل ہوئے موسیٰ شہر میں ایسے وقت جب کہ غافل تھے شہر والے، تو دیکھا انہوں نے وہاں دو اشخاص کو جو آپس میں لڑ رہے تھے، یہ ان کی اپنی قوم کا تھا اور یہ اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ سو مدد طلب کی اس نے جو اس کی قوم کا تھا اس کے مقابلہ میں جو اس کا دشمن تھا، تو گھونسا مارا اسے موسیٰ نے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ موسیٰ بول اٹھے کہ یہ شیطانی کام ہے، بے شک ہے شیطان کھلا دشمن اور صریح گمراہ کرنے والا۔ عرض کیا، اے میرے رب، بے شک میں نے ظلم کر ڈالا ہے اپنے آپ پر، سو تو مجھے معاف فرما دے۔ چنانچہ اللہ نے معاف کر دیا اسے، در حقیقت وہی ہے معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ عرض کیا، اے میرے رب، یہ جو احسان کیا ہے تو نے مجھ پر، لہٰذا میں ہرگز نہ بنوں گا مددگار مجرموں کا۔ پھر صبح سویرے آئے وہ شہر میں ڈرتے ہوئے اور خطرہ بھانپتے ہوئے، تو دیکھا کہ وہی شخص جس نے مدد کے لیے پکارا تھا کل، آواز دے رہا ہے انہیں۔ کہا اس سے موسیٰ نے، یقیناً تو بڑا ہی گمراہ ہے۔ پھر جب ارادہ کیا موسیٰ نے کہ پکڑیں اس کو جو دشمن تھا دونوں کا، تو وہ پکار اٹھا، اے موسیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ قتل کر دو مجھے جیسے تم نے قتل کر دیا تھا ایک انسان کو کل؟ نہیں چاہتے ہو تم مگر یہ کہ بن کر رہو جبار اس سرزمین میں، اور نہیں چاہتے ہو تم کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ اور آیا ایک شخص شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا، بولا، اے موسیٰ، یقیناً سرداران قوم سازش کر رہے ہیں تمہارے بارے میں تاکہ تمہیں قتل کر دیں، سو نکل جاؤ، یقین رکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ سو نکل کھڑے ہوئے موسیٰ وہاں سے ڈرتے ڈرتے، ٹوہ لیتے ہوئے، دعا مانگی، اے میرے مالک، بچا لے تو مجھے ظالم لوگوں سے۔ اور جب رخ کیا موسیٰ نے مدین کا تو دل میں کہا، امید ہے کہ میرا رب مجھے ڈال دے گا سیدھے راستے پر۔ اور جب پہنچے مدین کے کنویں پر تو پایا وہاں لوگوں کی ایک جماعت کو کہ پانی پلا رہے تھے،
اور دیکھا موسیٰ نے ان سے الگ ایک طرف دو عورتوں کو جو اپنی بکریوں کو روکے کھڑی تھیں۔ پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا ہم نہیں پلا سکتی پانی جب تک کہ نہ نکال لے جائیں اپنے جانوروں کو چرواہے، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ سو پانی پلا دیا موسیٰ نے ان دونوں کے جانوروں کو، پھر پیچھے جا بیٹھے سائے میں اور دعا کی، اے میرے رب، بلا شبہ جو کچھ تو نازل فرمائے میرے لیے از قسم خیر محتاج ہوں۔ پھر آئی اس کے پاس دونوں میں سے ایک چلتی ہوئی، شرماتی لجاتی، اور کہنے لگی بات یہ ہے کہ میرے والد تم کو بلا رہے ہیں تاکہ دیں تمہیں اجر اس کا جو پانی پلایا تھا تم نے ہمارے جانوروں کو۔ پھر جب آئے ان کے پاس موسیٰ اور بیان کیا ان کے سامنے سارا واقعہ، تو انہوں نے کہا نہ ڈرو، بچ نکلے ہو تم ظالم لوگوں سے۔ کہا ان میں سے ایک نے ابا جان ملازم رکھ لیجئے اسے، اس لیے کہ بہترین ملازم وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ نکاح کر دوں تمہارا اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ، اس شرط پر کہ ملازمت کرو تم میری 8 سال، پھر اگر تم پورے کر دو 10 سال تو یہ تم پر موقوف ہے، اور نہیں چاہتا میں کہ تکلیف میں ڈالوں تمہیں، ضرور پاؤ گے تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں سے۔ کہا موسیٰ نے یہ بات طے پا گئی میرے اور آپ کے درمیان، دونوں مدتوں میں سے جو بھی پوری کر لوں میں، تو نہ ہو کوئی زیادتی مجھ پر، اور اللہ اس بات پر جو ہم کہہ رہے ہیں نگہبان ہے۔ غز جب پوری کر لی موسیٰ نے مدت اور لے کر چلے اپنے گھر والوں کو، تو دیکھی انہوں نے طور کی جانب آگ، تو کہا اپنے گھر والوں سے ذرا ٹھہرو، میں نے دیکھی ہے آگ، شاید کہ لے آؤں میں تمہارے لیے وہاں سے کوئی خبر یا کوئی انگارہ آگ کا تاکہ تم تاپ سکو۔ پھر جب پہنچے موسیٰ وہاں تو پکارا گیا وادی کے دائیں کنارے پر اس مبارک خطہ میں ایک درخت سے کہ اے موسیٰ، بے شک میں ہی ہوں اللہ جو رب ہے سب جہانوں کا، اور یہ بھی کہ پھینکو اپنی لاٹھی۔ سو جب دیکھا اسے لہراتا ہوا گویا کہ وہ سانپ ہے، تو بھاگ اٹھے موسیٰ پیٹھ موڑ کر، اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ آگے بڑھو اور ڈرو نہ، یقیناً تم محفوظ ہو۔ ڈالو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، نکلے گا وہ چمکتا ہوا بغیر کسی تکلیف کے، اور بھینچ لو اپنا بازو خوف سے بچنے کے لیے۔ بس یہ دونوں دو نشانیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے لیے، یقیناً وہ لوگ ہیں بڑے نافرمان۔ عرض کیا اے میرے رب، بات یہ ہے کہ میں قتل کر چکا ہوں ان کا ایک آدمی، سو میں ڈرتا ہوں کہ وہ قتل کر دیں گے مجھے، اور میرا بھائی ہارون وہ ہے زیادہ فصیح مجھ سے زبان کے لحاظ سے، سو رسول بنا دے اسے میرے ساتھ بطور مددگار تاکہ وہ میری تصدیق کرے، میں ڈرتا ہوں کہ جھٹلائیں گے وہ مجھے۔ ارشاد ہوا ہم مضبوط کیے دیتے ہیں تمہارے بازو تمہارے بھائی سے، اور عطا کریں گے تمہیں ایسی قوت کہ نہ پہنچا سکیں گے وہ تم دونوں کو، بسبب ہمارے معجزات کے تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کریں گے غالب ہو کر رہیں گے۔ سو جب آئے ان کے پاس موسیٰ ہماری کھلی نشانیاں لے کر، تو انہوں نے کہا نہیں ہے یہ مگر جادو کھڑا ہوا، اور نہیں سنی ہم نے ایسی باتیں اپنے آباء و اجداد کے زمانہ میں بھی۔ اور کہا موسیٰ نے میرا رب بہتر جانتا ہے کہ کون لے کر آیا ہے ہدایت اس کی طرف سے، اور کس کو ملے گا آخرت کا گھر۔ حق یہ ہے کہ کبھی فلاح نہیں پاتے ظالم لوگ۔ اور کہا فرعون نے اے اہل دربار، میرے علم میں تو نہیں ہے تمہارا کوئی خدا میرے سوا، سو آگ دہکاؤ میرے واسطے اے حامان گارے پر، اور بناؤ میرے لیے ایک اونچا محل، شاید کہ میں دیکھ سکوں الہ موسیٰ کو، اور دراصل میرا خیال تو یہ ہے کہ وہ ہے ہی جھوٹا۔ اور بڑائی کا گھمنڈ کیا اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق، اور یہ سمجھ رکھا تھا انہوں نے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ آخر کار پکڑ لیا ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو، اور پھینک دیا انہیں سمندر میں، سو دیکھ لو کیا ہوا انجام ظالموں کا۔ اور بنا دیا تھا ہم نے انہیں ایسے پیشوا جو دعوت دیتے تھے جہنم کی طرف، اور قیامت کے دن نہیں پہنچے گی انہیں مدد۔ اور لگا دی ہے ہم نے ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت، اور روز قیامت بھی ہوں گے وہ اللہ کی رحمت سے دور اور ذلیل و خوار۔ اور بے شک عطا کی تھی ہم نے موسیٰ کو کتاب اس کے بعد کہ ہلاک کر چکے تھے ہم بہت سی پہلی نسلوں کو، جس میں بصیرتیں تھیں لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور تم موجود نہ تھے مغربی جانب جب عطا کیا تھا ہم نے موسیٰ کو فرمان شریعت، اور نہ تھے تم شامل مشاہدہ کرنے والوں میں۔ بات یہ ہے کہ پیدا کی ہم نے بہت سی نسلیں، پھر گزر گیا ان پر ایک طویل زمانہ، جبکہ نہ تھے تم رہنے والے اہل مدین کے درمیان کہ پڑھ کر سناتے ان کو ہماری آیات، بلکہ ہمیں رسول بنا کر بھیجنا تھا۔ اور نہ تھے تم موجود جناب طور جب پکارا تھا ہم نے، لیکن رحمت کی بنا پر ہیں تمہارے رب کی طرف سے
تاکہ تم متنبع کرو ان لوگوں کو، نہیں آیا جن کے پاس کوئی متنبع کرنے والا تم سے پہلے، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں، اور کہ ایسا نہ ہو کہ جب آ پڑے ان پر کوئی مصیبت بسبب ان کے جو آگے بھیج چکے ہیں ان کے ہاتھ، تو کہیں وہ اے ہمارے رب، کیوں نہ بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول کہ ہم پیروی کرتے تیری آیات کی اور ہو جاتے مومنوں میں سے۔ پھر جب آیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے تو کہنے لگے کیوں نہیں دیا گیا اسے بھی وہی کچھ جو دیا گیا تھا موسیٰ کو؟ تو کیا انہوں نے انکار نہیں کیا تھا اس کا جو دیا گیا تھا موسیٰ کو پہلے؟ کہا تھا یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہتے تھے ہم تو سب کا انکار کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے اچھا تو لاؤ تم ایک کتاب اللہ کی طرف سے کہہ دیجئے اچھا تو لاؤ تم کوئی کتاب اللہ کی طرف سے جو زیادہ ہدایت والی ہو ان دونوں کتابوں سے، تاکہ میں اس کی پیروی کروں اگر ہو تم سچے۔ پھر اگر یہ نہ پورا کر سکیں تمہارا مطالبہ تو جان لو کہ در حقیقت وہ پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات نفس کی، اور کون شخص بڑا گمراہ ہے اس سے جو پیروی کرے اپنی خواہشات نفس کی اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو۔